السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹر سے خوش آمدید۔ میں ہوں سید رضی اور میں ہوں بشرا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ اس بلیٹن میں آج ہم بات کریں گے اعتماد توڑنے والوں سے اعتماد کا ووٹ، بکاؤ سے کیسا ووٹ، الیکشن کمیشن کو کیوں تشویش، اتحادیوں کا بلاوا اور پی ایس ایل کو عارضی بریک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عمران خان فرنٹ فٹ پر، سینٹ کے بعد اب مقابلہ ہوگا قومی اسمبلی کے فلور پر۔ قوم سے خطاب میں کہا کہ میں قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے جا رہا ہوں، ناکام ہوا تو اپوزیشن میں چلا جاؤں گا۔ چوری چھپے پیسے لے کر ووٹ کسی اور کو دینے والوں کو یہ کہتا ہوں، کھل کر مخالفت کریں۔ میرا مقصد کرپٹ لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ پی ڈی ایم والوں کو کہتا ہوں، اقتدار گیا تو بھی مجھے فرق نہیں پڑتا۔ الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیے، کہا کہ جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ سوال کیا، سینٹ الیکشن میں پیسے بانٹنے کی ویڈیو کی تحقیقات کیوں نہیں کی؟ سینٹ انتخابات سے جمہوریت اوپر گئی کہ نیچے؟ الیکشن کمیشن نے ووٹ بیچنے والوں کو بچا لیا۔ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارے بکنے والے 15-16 لوگ کون تھے۔ میں پرسوں کانفیڈنس پوشن لے رہا ہوں، اسمبلی کے پاس جا رہا ہوں، کانفیڈنس اپنی اسمبلی کو کہہ رہا ہوں، آپ بتائیں سامنے، کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، آرام سے ہاتھ کھڑے کریں کہ نہیں ہے، میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا۔ لیکن آپ سب کے لیے میرا پیغام ہے، میں چاہے اپوزیشن میں بیٹھوں چاہے اسمبلی سے بھی باہر ہوں، میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ ملک کے لیے جب تک میں زندہ ہوں، میں اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے اپنے ملک کے اندر یہ لوگ جو کہ میں ان کو ملک کے غدار کہتا ہوں، جو چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں، میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ یہ کیوں سینٹ کا الیکشن امپورٹنٹ تھا؟ انہوں نے کیوں اتنا زیادہ زور لگایا؟ پتہ ہوتے ہوئے کہ پیسہ چلنا ہے سیکرٹ بیلٹ میں، یہ کیوں سب اکٹھے ہو کے انہوں نے کوشش کی، یہ پورا یہ جو ڈرامہ کیا ہے؟ جو آپ نے ملک کی موریلٹی، اخلاقیات کو نقصان پہنچایا ہے۔ الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے۔ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن، یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے عدالت میں کیوں جا کے کہا کہ جی خفیہ بیلٹ ہونا چاہیے۔ پھر جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ ہاں اس دن سیکرٹ بیلٹ کروا لو، لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھو بیلٹ کی کہ ہم مثلا آج پتہ چلوانا چاہتے ہیں جی ہمارے 15-16 لوگ جو بکے ہیں، میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بکے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے وہ کون ہے۔ آپ نے ان مجرموں کو بھی بچا لیا یہ سیکرٹ بیلٹ کروا کے۔ آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے۔ کیا وجہ تھی کہ آپ 1500 بیلٹس کے اوپر کوئی ایک بار کوڈنگ نہیں کر سکتے تھے؟ وزیر اعظم عمران خان کا الیکشن کمیشن پر جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا الزام۔ وفاقی وزراء کی نیوز کانفرنس، الیکشن کمیشن کا اظہار تشویش۔ چیف الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کے الیکشن کمیشن سے متعلق بیان پر آج خصوصی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی وزراء کی نیوز کانفرنس پر پیمرا سے ریکارڈ مانگ لیا، جائزہ لے کر کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا الیکشن کمیشن پر جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا الزام۔ وفاقی وزراء کی نیوز کانفرنس، الیکشن کمیشن کا اظہار تشویش۔ چیف الیکشن کمشنر نے وزیر اعظم کے الیکشن کمیشن سے متعلق بیان پر آج خصوصی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی وزراء کی نیوز کانفرنس پر پیمرا سے ریکارڈ بھی مانگ لیا ہے، جائزہ لے کر کارروائی کی جائے گی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس کل دن 12:15 بجے طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آئین کے آرٹیکل 91(7) کے تحت ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ جی ہاں، حکومت کے تمام ارکان قومی اسمبلی کو اسلام آباد سے باہر جانے سے روک دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی تمام ارکان کو اسلام آباد میں رہنے، اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے سینٹ الیکشن کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان کیا تھا۔ کون سی اعتماد کی تحریک، کیسا اعتماد؟ آصف علی زرداری نے حکومتی اعتماد کی تحریک سے لا تعلق رہنے کی تجویز کر دی ہے۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا بھی اتفاق، تینوں رہنماؤں نے اعتماد کے ووٹ لینے کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا۔ آصف زرداری نے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطے میں پی ڈی ایم کا اجلاس جلد بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ سابق صدر نے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا عمران خان کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے، لا تعلق رہیں
رہیں گے. وزیر اعظم اعتماد کھو چکے, اب صرف استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. مولانا فضل الرحمان بولے اسی اتحاد سے عمران خان کو جلد اقتدار سے رخصت کریں گے. جن کو آپ بکاؤ کہہ رہے ہیں ان سے کس منہ سے اعتماد کا ووٹ لیں گے؟ مریم نواز نے سوال اٹھا دیا. بولی وزیر اعظم کا دماغی توازن درست نہیں. اداروں کو ہارے ہوئے شخص کے پیچھے کھڑا نہیں ہونا چاہیے. سینٹ الیکشن میں پیسہ نہیں, مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلا. آپ کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ آپ کو پہلی اور آخری بار اقتدار میں لایا گیا ہے. لیگی نائب صدر کا کہنا تھا کہ نون لیگ کو توڑنے کی کوشش کرنے والے خود ٹوٹ رہے ہیں. سر جھکا کے عاجزی سے کہتی ہوں پیسہ نہیں چلا, مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چلی ہے. جس کو تم کہتے تھے کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے, اس نے لندن سے بیٹھ کر طاقت کے ایوان ہلا کر رکھ دیے. یہ 73 سال سے جو گیم کھیلتے آئے یہ اس لیے کھیلتے آئے کہ کبھی کسی نے ان کا نام نہیں لیا اور کبھی کسی نے ان کے آگے رکاوٹ پیدا نہیں. نواز شریف نے قید بھی برداشت کی. آج یہ اسی کا ثمر ہے کہ ان کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹو, ہم سیاست میں نہیں ہیں. یہ تبھی ہوا جب آپ کے شیر لیڈر نے جرأت اور بہادری دکھاتے ہوئے انہوں نے فل ٹاس اور یوکرز پر چھکے لگا کے گیم اسٹیڈیم سے باہر پھینکنی شروع کی. اب فیصلے آپ نہیں لیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ عدم اعتماد کب اور کہاں ہوگا. بلاول بھٹو نے عمران خان کو ڈرپوک قرار دے دیا. ساتھ ہی پنجاب میں عدم اعتماد کا اشارہ بھی دے دیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بولے اب کٹ پتلی تماشا ڈرامے بازی نہیں چلے گی. اس حکومت کو اب کوئی نہیں بچا سکتا, ہم آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. اب کٹ پتلی تماشا نہیں چلے, اب یہ ڈرامہ بازی نہیں چلے. اب یہ فیصلے آپ نہیں لیں گے خان صاحب, اب ہم آپ کو بتائیں گے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ عدم اعتماد کب ہوگا اور اس حکومت کو اب کوئی نہیں بچا سکتا. خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم یہ سیٹ جیت جاتے ہیں تو وہ اسمبلیز ڈیزالو کرے, نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرے گا اور نیا انتخابات کا اعلان کرے. مگر جیسے آپ کو پتا ہے عمران تو ڈرپوک ہے, وہ ڈرتا ہے اور الیکشن سے ڈرتا ہے. عمران خان سمجھتا ہے کہ یہ ڈرامہ بازی کر کے اس ایشو کو وہ دبا سکے, لیکن اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ فیصلہ کرے گا, 11 جماعتیں فیصلہ کرے گا. آج تک کچھ لوگ ٹریجری بینچز پہ ضرور بیٹھے ہیں مگر ان کے دل ہمارے ساتھ ہیں, اور جب بھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا قیادت کال دے گی تو وہ سارے کے سارے لوگ اس طرف سے لے کر اس طرف آئیں. آپ نے اب کہہ دیا اس پہ عمل کرو, ان ممبران نیشنل اسمبلی پہ کیس کرو, ان پہ FIR کاٹو, ان کو نکالو.